سر جوا ایپ کی بات بھی کرنا چاہوں گی کہ جوا ایپ ٹک ٹاکرز کا معاملہ کہاں تک پہنچا؟ پہلے تو کیس کو جو ڈیل کرتے وہ ٹرانسفر ہو گئے، پھر آپ نے کہا کہ جو ایک نئے تعینات ہوئے ہیں اسی پوزیشن پر وہ اس کو ٹیک اپ کریں گے، لیکن وہ بھی آگے کہیں رک گیا معاملہ، کوئی نئی ڈیولپمنٹ نہیں آئی۔ اچھا، ہم نے تھوڑا سا پھر جو ہے نا کہ اداروں کا لحاظ اور ایک ہم جب اب سوچتے ہیں کہ اگر بہتر کام کوئی ادارہ کر رہا ہے اس میں این سی سی آئی اے کی کریڈیبلٹی کو ملحوظ رکھتے ہوئے 7 روز پہلے تقریباً جی آپ کے شو میں میں نے یہ پورا واقعہ سنایا کہا تھا، تھا صرف آپ میں نے نے۔ نام نہیں لیے تھے، صرف میں نے نام نہیں لیے تھے، یہ 7 دن 8 دن پہلے میں نے پورا آپ کو واقعہ بتا دیا تھا کہ یہ ڈکی بھائی اور رجب بٹ اور یہ جو ڈیجیٹل جواریے ہیں جی ان کی جو تحقیقات ہیں اور جو کارروائیاں ہیں وہ رک کیوں گئی ہیں، اور آپ وہ نے کہا تھا سست آپ روی کا بتائیں گے شکار کیوں ہیں۔ تو میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ کچھ باعث شرم قسم کی ہیپننگ ہو گئی ہے کیا ادارے کے اندر کچھ کرداروں کی طرف سے، جس کی وجہ سے یہ تحقیقات اور یہ جو معاملہ یہ رک گیا ہے۔ اور وہ ظاہر ہے کہ اب جو ہے وہ کچھ ہمارے ہی دوست وہ اس کو بریکنگ اور ایکسکلوسیو اور دھماکہ اور وہ کر کے وہ انہوں نے کچھ شوز کیے ہیں آج کل میں۔ یہ بڑی پرانی بات ہے جو وہ آج کر رہے ہیں، یہ بات کوئی 2 ہفتے پہلے کی ہے، ٹھیک اور ہم نے تقریباً 8-10 دن پہلے یہ کر دی تھی کہ ہم نے بڑا اس پہ آواز اٹھائی جوا ایپ کے حوالے سے۔ این سی سی آئی یہ جو کارروائیاں کر رہی تھی تو اس کو اچانک سے جو ہے نا بریک لگ گئی، کچھ سپیڈ بریکر آ گیا ان کارروائیوں کے، این سی سی آئی اے کی جواریوں کے حوالے سے، ڈیجیٹل جواریوں کے حوالے سے، ڈیجیٹل دہشت گردوں کے حوالے سے جو کارروائیاں چل رہی تھیں، اور بڑی تیز کارروائیاں تھیں، تابڑ توڑ کارروائیاں تھیں، بڑی حوصلہ افزا کارروائیاں تھیں، نئی نسل کو ڈیجیٹل جوئے کی لعنت سے محفوظ بنانے کے حوالے سے این سی سی آئی اے کی جو کارروائیاں تھیں ان کو ایک بریک لگ گئی ہے، ایک سپیڈ بریکر آ گیا ہے کہ یہ رک کیوں گیا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے، میں جاننا چاہوں اور گی۔ ایگزیکٹلی وہ نہیں، وہ اس لیے بھی تھا کہ کیونکہ ہم نے پہلے جو ہے نا اس ساری چیز کو اتنا اٹھا کے رکھا اور اس کو ایک اپریسیشن کے انداز میں، وہی کردار جو ہے نا وہ کچھ لالچ میں آ گیا، ہم نے لالچ کا ورڈ بھی یوز کیا، باعث شرم ہیپننگ بھی بتائی۔ تو وہ کچھ لوگ جو ہے نا یہ ڈکی ٹائپ کرداروں کے ساتھ وہ لین دین کر رہے تھے، یعنی کہ وہ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب اس سے آگے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ایک انویسٹیگیشن کرنے والا آفیسر، ایک جو ہے نا اس طرح کے کرداروں کے خلاف کارروائی کرنے والا شخص اگر لالچ میں آ جائے اور وہ ان کے ساتھ جو ہے نا وہ رشوت کے مد میں برائب لین سسٹم۔ دین کر دے، تو وہ خیر یہ آج سے 20 دن پہلے ایک ہی کردار سے 4 کروڑ 10 لاکھ روپے کی ریکوری ہو چکی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ابھی وہ جو کروڑ 1.5 کروڑ کی باتیں ہو رہی ہیں، میں ایک کردار کی بات کر رہا ہوں ایک کردار جن کا نام سرفراز چودھری ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ تو کوئی 20-22 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ تو وہ ظاہر ہے کہ جب ہمیں پتہ چلا اگلے ہی دن، تو وہ چونکہ ادارے کی کریڈیبلٹی کا بھی مسئلہ تھا، لوگوں کا، اور پھر میری ذاتی رائے میں ایک لوگوں کا اس کیس کے حوالے سے این سی سی آئی اے پہ ایک اعتبار بھی بہت زیادہ اعتماد، اور اس کو جو ہے نا ایک آپ کہہ لیں کہ تپتے صحرا میں ٹھنڈے پانی کا جیسے ایک چشمہ کنواں، ہوتا ہے نا، ہاں جی۔ تو اس طرح کی فیل تھی لوگوں کے اندر جو ہم دیکھ رہے تھے۔ تو ایسے موقع پہ ان لوگوں کو ہرٹ کرنا اور ادارے سے ایک اعتماد اٹھانے والی بات، اور ایک اتنی اچھا ایک کمبینیشن بن جانا، اور آپ آج بھی آپ دیکھ لیں، یہ تو آج بات ہو رہی ہے، آج کے دن تک، اور آپ آج سے کوئی 3 ماہ پیچھے چلے جائیں، ایک ٹک ٹاک پہ اور سوشل میڈیا پہ ایک طوفان برپا تھا۔ یہ آپ ڈیجیٹل جوا لے لیں، آپ اوریانی فحاشی لے لیں، آپ ننگے ڈانس لے لیں، ٹھیک ہے، آپ گالم گلوچ لے لیں، یہ ٹک ٹاک پہ یہ سب کچھ ہو رہا تھا جو تھم چکا ہے، ختم نہیں ہوا، مگر اس میں بہت کمی آ چکی ہے، آپ کو اب وہ نہیں سب مل رہا، کیونکہ یہ سارے کتنے کردار ہیں جو یہ سب کر رہے تھے جو انڈر گراؤنڈ چلے گئے ان کا این سی سی آئی اے کی کارروائیوں کی وجہ سے، جو بیرون ملک بھاگ گئے، کچھ ادھر غائب ہو گئے، کچھ کا نام ای سی ایل میں ہے، تو یہ رک گیا ماں، اور کچھ باقی جو ہیں ان کو دیکھ کے، ان کے خلاف کارروائیاں دیکھ کے، وہ اس طرح کا نیگیٹو کنٹینٹ، اس طرح جوئے کی پرموشن، ان چیزوں سے وہ تھوڑا پیچھے ہٹ گئے، رک گئے۔ تو یہ ایک ادارے کا جو ہے نا ایک جس کو آپ کہتے ہیں پرفارمنس تو ہے، کارکردگی تو ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے جو ہے نا یہ چیزیں تھمی۔
تو اس کارکردگی کو سامنے رکھتے ہیں اور اچانک اس طرح کی ہیپننگ آتی ہے. اور یہ ایک نام نہیں ہے, 5 6 7 نام ہیں. کچھ جو ہے نا, میں تو گرفتاری ہی کہوں گا, ٹھیک ہے نا, اس کو کیونکہ کوئی اس کو اغوا کا نام دیتا ہے, کوئی کسی چیز کا نام دیتا ہے, تو یہ حراست میں لیا گیا ان کو حساس ادارے کی طرف سے, اور ان سے تفتیش کی گئی, اور موسٹلی لوگوں نے اعتراف بھی کر لیا اپنے جرائم کا, ٹھیک. اور وہ ثبوت بھی مل گئے انہوں نے کس کس طرح سے, کس کس کیس میں, اس کیس سمیت کس کس طریقے سے پیسے کتنے کتنے لیے. وہ ریکوریاں بھی تقریباً ہو چکی ہیں, ٹھیک ہے. اور ان میں سے کوئی ایک دو لوگوں کی فیملیوں نے کورٹ سے رابطہ کیا, دائیں بائیں جو ہے نا رابطہ کیا, کورٹ نے متعلقہ ادارے سے رابطہ کیا, اداروں سے بات کرنے کی کہ جی یہ کہاں ہے لوگ, ان کو پیش کیا جائے. یہ پیش ہوں گے, سارے لوگ پیش ہوں گے, ان کو پیش کیا جائے گا. اور یہ ان کا جو اعتراف جرم ہے, اقبال جرم, وہ بھی کورٹس کو دیا جائے گا, متعلقہ اداروں کو دیا جائے گا. مگر ابھی وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ انڈر انویسٹیگیشن ہے, انڈر آبزرویشن ہے, ابھی ان سے تحقیقات ہو رہی ہیں. اور یہ اداروں کا رائٹ ہے کہ جب اس طرح کے ادارے میں نے کالی بھیڑوں کا ورڈ بھی یوز کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا, تو اس طرح کی کالی بھیڑیں جو ہیں وہ جب منظر عام پہ آتی ہیں تو ظاہر ہے کہ ادارے کی ساکھ اور کریڈیبلٹی, یہ 2 3 4 یا 6 7 لوگوں کی وجہ سے اب پورے ادارے کی کریڈیبلٹی جو ہے نا اس کو داؤ پر نہیں لگایا جا سکتا. تو اس لیے میرے خیال میں جو بھی ابھی تک پروسیس کیا جا رہا ہے وہ ادارے کی ساکھ کو بچانے کے لیے کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. اور نو ڈاؤٹ کہ ان کارروائیوں سے یہ تمام جرائم برائیاں, یعنی کہ آپ اس بات کو اس طرح کہہ لیں کہ انہوں نے جن لوگوں سے رشوت کے پیسے لیے ہیں وہ کوئی ماں مسجد نہیں ہے, انہوں نے جرائم پیشہ لوگوں سے ہی پیسے لیے مگر رشوت کے لیے, برائب ہے یہ, ٹھیک ہے. اور جیسے وہ مثال ہے خربوزوں کی رکھوالی پہ آپ گیدڑ بٹھا دیں تو یہ خربوزوں کو پڑ گئے. لیکن سر حکومت کی جانب سے کوئی ایکشن ہوگا, کیونکہ یہ دیکھیے یہ تو ایک پورے ادارے کی کریڈیبلٹی آپ بھائی بات کریں. جب حکومت کو جو ہے نا وہ جو متعلقہ ادارہ ہے جن کے پاس یہ لوگ ہیں وہ تمام تر ثبوت ہی پیش کر دیے جائیں گے, تو پھر حکومت بھی ان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ ہی کرے گی نا, ان پہ کارروائی ہی کرے گی نا. حکومت کو یہ تھوڑا ہی کرے گی کہ ان کو جو ہے نا وہ آپ چھوڑ دیں, یا ان کی کیا مجبوری تھی. تو آپ دیکھیں نا کہ ایک طرف جو ہے نا ان لوگوں کو, ان آفیسران کو آپ ایک رول ماڈل اور ایک ہیرو بنا کے پیش کر رہے ہیں, اور دوسری طرف وہ نکلتے ہی ہیں صرف پیسے کی لالچ, ٹھیک ہے. اور وہ لین دین کر رہے ہیں, انہی لوگوں سے ڈیلیں کر رہے ہیں, ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں, اور ان کو ریلیف کے نام پر جو ہے نا وہ بیچ رہے ہیں آپ چیزیں, اور ان سے جو ہے نا وہ پیسے لے رہے ہیں. اور میرا نہیں خیال یہ 6 ہیں 7 ہیں یا 5 ہیں, ان میں سے ایک بھی کوئی بے گناہ بے قصور کوئی اٹھایا گیا, یہ ایک دوسرے کی نشاندہی پہ سارے آئے ہیں. تو یہ تقریباً ایک ہی نیٹ ورک ادارے کے اندر اور ایک ہی چین ہے. ظاہر ہے اب ضابطے کے مطابق کارروائی بھی ہوگی, ریکوریاں بھی ہوں گی, اور ان کی سزاؤں کا تعین بھی کیا جائے گا. چلے دیکھتے ہیں اس کے آگے کیا مزید جو ہے وہ نظر آتا ہے, اور ہم ظاہر ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے. کافی کرٹیکل سا کہہ سکتے ہیں معاملہ ہے جو ایپ ٹک ٹاکرز کے حوالے سے. سر بات کرتے ہیں